کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کے لیے گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سوئے ہوئے تھے. میں داخل ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کے پیٹھ پر چٹائی کے نشان بیٹھے ہوئے, جو حصیل بچھی ہوئی ہوتی ہے اس کے نشان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر لگے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا, عبداللہ ابن عمر کیوں رو رہے ہو, کیا بات ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کہاں اور قیصر و کسریٰ کہاں؟ قیصر و کسریٰ یہ ایک ملک کے بادشاہ ہیں, ان کے ٹھاٹ باٹ, ان کا پلنگ, ان کا بسترا, وہ کیسے شان میں زندگی گزار رہے ہیں؟ آپ تو تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین, آپ تمام نبیوں کے سردار, امام الانبیاء, اللہ کے رسول, آپ اس حالت میں؟ یہ دیکھ کر کے مجھے رونا آ رہا ہے. کہتے ہیں اللہ کے رسول فدا کا ادا ہو امبی و امی, اللہ کے نبی میں اپنے ماں باپ کو آپ پر قربان کرتا ہوں, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. اللہ کے رسول آپ مجھے حکم دیجئے عرب کا سب سے عالی شان بستر میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا عبداللہ بن عمر میری مثال دنیا میں ایک مسافر کی جیسی ہے. ایک مسافر سفر کے لیے نکلتا ہے, تھک جاتا ہے تو راستے میں اپنی تھکان کو دور کرنے کے لیے کسی درخت کے نیچے کچھ دیر کے لیے آرام کرتا ہے, پھر اس کے بعد راستے کو آگے طے کرتا ہے, اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے. میری مثال بھی دنیا میں اسی مسافر کی طرح ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں کو پکڑ کر کے فرمایا, یا عبداللہ بن عمر کأنک غریب او عابر سبیل, فرمایا کہ دنیا میں تم ایک مسافر کی طرح زندگی گزارو. مسافر کیسے زندگی گزارتا ہے؟ ایک مسافر سفر کے لیے نکلتا ہے تو کچھ سامان, 2-3 جوڑے ہلکا, جتنا ہلکا ہو سکے اتنا ہلکا اپنا سامان لے کر کے نکلتا ہے. زیادہ بوجھ لے کر کے نہیں جاتا, جہیز لے کر کے نہیں جاتا پورا بھر, بلکہ مختصر سا توشہ, 1-2 جوڑے, جتنی کم بیاگ ہو سکتی ہے اس کے کم سے کم وزن کی لے جانے کی کوشش کرتا ہے. فرمایا دنیا کے اندر بھی تم ایک مسافر کی طرح زندگی گزارو. اور اسلاف, ہمارے اسلاف کی نظر میں یہ دنیا کی کیا حقیقت تھی ذرا آپ سمجھنے کی کوشش کریں. ہارون رشید ایک بہت بڑا خلیفہ گزرا ہے بغداد کا. ایک مرتبہ ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے وقت کے عالم ہیں, خلیفہ ہارون رشید کے دربان میں بیٹھے ہوئے تھے, آپس میں کچھ بات چل رہی تھی. خلیفہ ہارون رشید کو پیاس لگ گئی شدت کی. اس نے اپنے غلام سے کہا کہ گلاس پانی لے کر کے آؤ. غلام پانی لانے کے لیے گیا تو ہارون رشید نے, ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ جب وقت کے بہت بڑے عالم تھے, ان سے کہتا ہے کہ ابن سماک آپ میرے لیے کچھ نصیحت فرمائیے, کچھ نصیحت کیجیے, آپ عالم دین ہیں, آپ میرے لیے کچھ نصیحت فرمائیے. ابن سماک نے کہا ٹھیک ہے. اتنے میں غلام گلاس پانی کا لے کر کے آ گئے. ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا خلیفہ ہارون رشید, امیر المومنین, آپ کو شدت کی پیاس لگی ہے اور آپ پانی پینا چاہتے ہیں. فرض کیجئے دنیا میں کہیں پانی نہ ہو, صرف ایک گلاس پانی رکھا ہوا ہے, آپ کو شدت کی پیاس لگی ہے, تو آپ اس پانی کے پیالے کو خریدنے کے لیے کتنی قیمت دے سکتے ہیں؟ تو خلیفہ ہارون رشید وقت کا بادشاہ کہتا ہے ابن سماک مجھے اس قدر پانی کی شدت محسوس ہو رہی ہے, پیاس لگ رہی ہے, اگر مجھے اس گلاس پانی کو خریدنے کے لیے آدھی حکومت اگر بیچ دینی پڑے تو اس کو بھی بیچ کر کے اس پانی کو پینے کے لیے تیار ہوں. آدھی حکومت بھی میں بیچنے کے لیے تیار ہوں, وہ قیمت دے کر کے اس گلاس پانی کو خرید لوں. ابن سماک نے کہا ٹھیک ہے اب پانی پی لیجیے. ہارون رشید نے پانی پی لیا. پھر ابن سماک نے کہا ہارون رشید امیر المومنین, ابھی ایک گلاس آپ نے پی لیا ہے,
اگر یہ ایک گلاس پانی پیشاب کے ذریعے سے نہ نکلے، جانتے ہو کیا ہوگی حالت؟ آدمی زندگی اور موت کے درمیان میں آ جائے گا۔ اللہ اکبر! اللہ نے کیسا آؤٹ گوئنگ انکمنگ کا اللہ نے سلسلہ جاری رکھا ہے۔ انکمنگ بھی ہے، آؤٹ گوئنگ بھی ہے۔ انکمنگ نہ ہو تو بھی آدمی مر جائے، آؤٹ گوئنگ نہ ہو تو بھی ختم ہو جائے۔ اب جب آدمی کو پیشاب بند ہو جاتا ہے تو اسی کا دوسرا نام ہے ڈائلیسس۔ آدمی کی کڈنیاں فیل ہو جاتی ہیں، اسے لے جا کر ڈائلیسس کرایا جاتا ہے۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ابن سماک کہتے ہیں ہارون رشید اب آپ نے ایک گلاس پانی پی لیا ہے، اگر یہ ایک گلاس پانی آپ کے جسم سے باہر نہ نکلے تو آپ اس گلاس پانی کو باہر نکالنے کے لیے کتنا پیسہ خرچ کریں گے علاج کے لیے؟ تو ہارون رشید کہتا ہے باقی جتنی آدھی سلطنت ہے وہ پوری کی پوری خرچ کر دوں گا ایک گلاس پانی کو نکالنے کے لیے۔ تو ابن سماک نے کہا ہارون رشید آپ نے مجھے کہا کہ نصیحت کریں، آپ کو میں نصیحت کر رہا ہوں۔ آپ کی اتنی بڑی سلطنت، آپ بغداد کے بادشاہ ہیں، لیکن اس کی قیمت ایک گلاس پانی سے زیادہ نہیں۔ اللہ اکبر! دیکھا آپ نے دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ دنیا ہمیں اتنی بڑی نظر آ رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں یہ دنیا کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ ایک مچھر کے پر کے برابر، ایک قطرے پانی کے برابر، ایک گلاس پانی کی قیمت کے برابر۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو حکم دیا کہ اس دنیا کے پیچھے نہ بھاگو، اس دنیا سے محبت نہ کرو، اس دنیا سے محبت نہ کرو۔ آج ہم اسی دنیا کی محبت دل لگائے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا اس بات کا، اسی لیے آج سے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی، آج بالکل اس زمانے میں فٹ بیٹھتی ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی لوگوں ان قریب تمہارے اوپر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ غیر مسلم قومیں تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کوئی بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور تمہیں ختم کرنے کے لیے لوگوں کو جیسے دعوت میں بلایا جاتا ہے، آؤ آؤ دسترخوان پر بلایا جاتا ہے، ایسے لوگ بلائیں گے تمہیں ختم کرنے کے لیے، اور لوگ دوڑ کر کے آئیں گے، جیسے دعوت میں دروازہ کھولتا ہے، جیسے لوگ بھاگتے ہیں بیٹھنے کے لیے، کرسیاں پکڑنے کے لیے، ایسے مسلمانوں پر قریب میں، قیامت کے قریب میں پوری غیر مسلم قومیں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، ان کو نوالا بنانے کے لیے ایسے دوڑ پڑیں گے۔ آج دنیا میں آج وہی کچھ ہو رہا ہے۔